السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ صلی علی رسولہ الکریم، ما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے ہمارے رب، سب کا سینہ کھول دے اور ہمارا یہ کام قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا کام، سیکھنے اور سکھانے کا کام ہم سب کے لیے آسان کر دے اور ہماری زبان کی گرہ کھول دے، تاکہ جب ہم قرآن کی بات کریں، نیکی کی بات کریں، سمجھ سکیں۔ وجلی وزیرم من اہلی، اور اے اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں، ہمارے شوہر، ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائیوں، رشتہ داروں، دوستوں، ہمسایوں، سب کو دین کے اس کام میں ہمارا مددگار بنا دے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباع وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتناب۔ اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق دکھا اور اس کی پیروی کی توفیق دے، اور باطل کو باطل دکھا اور اسے بچنے کی توفیق دے۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہ تعالیٰ ہم سب کے اس وقت میں، قرآن کے وقت میں، ہماری زندگی کے وقت بہت برکت، ہمارے علم میں برکت دے، ہمارے عمل میں برکت دے، اس کو قبولیت کا درجہ تک اللہ تعالیٰ پہنچا دے۔ آمین ثم آمین۔ ابھی میں نے جو دعا پڑھی ہے، تھوڑا سا ہم سب کے لیے ریمائنڈر کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ بہت سی چیزیں ہم کو پتہ ہوتی ہیں، لیکن ہم اس لیے اس طرح سے بیٹھتے ہیں تاکہ جو ہے بہت ساری چیزیں جو ہم معلوم ہے پہلے سے، وہ ریوائز ہو جائیں۔ تو یہ دعا کس کی ہے، کوئی بتائے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، اور انہوں نے کب مانگی تھی؟ جب تو نبوت ملی تھی اور ان کی زبان میں لکنت تھی، ظاہر ایک بہت لمبا قصہ ہے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو ہے دعا مانگی کہ ان کی زبان کی گرہ کھل جائے۔ اب اس وقت ہم سب خواتین ہی بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے اگر ہم یوتھ بھی دیکھ لیں اور اپنے کو بھی دیکھ لیں تو تقریباً جو ہے وہ 30 کے قریب پہنچ رہے ہیں نا، اور خواتین کی زبان بہت چلتی ہے، ہم ہے نا، ہم سب جانتے ہیں اپنے بارے میں بھی، ہے نا، اور ہم سمجھے کہ کچھ ہمارے یہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا بولنے جا رہے ہیں، کس کو بولنے جا رہے ہیں، ہم بولتے رہتے ہیں نا۔ اور اگر کوئی ہم سے کہے کہ کوئی کام کی بات پہ بولو تو ہماری زبان بند ہو جاتی ہے۔ جیسے کسی سے کہو کہ بھئی اللہ کی وحدانیت پہ ہی بول دو یا رسالت پہ ہی بول دو، بہت چیزیں ہم کو پتہ ہوتی ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں پتہ ہوتی، لیکن شیطان بھی ہم سب کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ تو جب یہ دعا جو ہے، دعا کا مطلب ہوتا ہے پکارنا، کہ دائی کس کو کہتے ہیں؟ جو پکارتا ہے نا، دعوت بھی اسی سے ہی ہے۔ تو دعوت صرف کھانے کی دعوت نہیں ہوتی، دین کی بھی دعوت ہوتی ہے نا۔ اور جو ہے پکارنا، جیسے کہ ہم زیادہ تر دعا کس کو سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ مانگ رہے ہیں، دعا میں مانگنا بھی نہیں۔ جیسے بچے ماں سے محبت کرتے ہیں تو وہ بار بار کیا کہتے ہیں؟ ہاں ماں، ہاں ماں، چاہیے تو کچھ بھی نہیں، تو چاہیے کچھ بھی نہیں، لیکن وہ ماما ماما کر رہے ہیں۔ میں اور آپ اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت کریں کہ ہمارے دل میں، ہماری زبان پہ جو ہے وہ مستقل اللہ کا ذکر، کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر اتنا کرو کہ لوگ تم کو ریاکار سمجھیں یا کیا، مجنون سمجھیں، حالانکہ ہاں، ارے یعنی کہ ہمارے دل میں جس کی محبت ہوتی ہے، اگر میرے دل میں اپنے ماں باپ کی محبت ہے اور کوئی اپنے ماں باپ کا ذکر کر رہا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی ہم پچھلے دنوں ثنا کے یہاں گئے تھے، ثنا کی والدہ کا انتقال ہوا، اب وہ اپنی والدہ کی بات کی، میں اپنی والدہ کی، اور اپنی والدہ کی، سب اپنی اپنی والدہ کی بات کرنے لگے، سب کو اپنی اپنی اماں یاد آنے لگی۔ تو ہم کیوں ان سے محبت کریں؟ تو اللہ سے ہماری محبت ایسی ہی ہو کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہمارے دل میں بھی، اور کسی سے بھی ہم بات کریں تو گھوم پھر کے کوئی نہ کوئی اللہ کی بات نکل جائے، حالانکہ ہمارا مقصد یہ نہ ہو کہ کوئی ریاکاری، کہ ہم کہتے ہیں نا یہ تو مجنون ہے کہ ایک چیز بولے جا رہا ہے بولے جا رہا ہے، نہ ہم مجنون ہے، نہ ہم ریاکار ہے، لیکن محبت نہیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پہلا ہمارا تھا، کیا اس کا موضوع سیرت النبی کا کیا تھا؟ کہ محبتوں کا سفر، محبتوں کا سفر، ہم محبت پہ بات کریں گے۔
تو اس سے پہلے کہ ہم محبتوں پہ بات کریں، اور یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ہم نے جو آپ کو دعا 12 سے بتائی ہے، حالانکہ بہت سے لوگوں کو دعا پتہ ہے، لیکن ہر دفعہ جتنے لوگوں سے ہم سیکھتے ہیں ایک دفعہ ایک نئے اسٹائل سے سیکھتے ہیں، کوئی موضوع ہوتا ہے حالانکہ. اچھا، اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ رب اشرح لی صدری، کہ اللہ تعالیٰ میرا سینہ کھول. سینے میں سب سے زیادہ اہم ترین چیز کیا ہے؟ دل. اچھا، آج روبی حنیف ہیں، انہوں نے آفر کیا، ہم مختلف جگہوں پہ کرتے تھے زیادہ تر صباحت اور زہرا کے یہاں کرتے ہیں، تو انہوں نے آفر کیا کہ ان کے گھر میں کیا جائے. اگر یہ دروازہ بند رکھتی کہ ہم اندر گھس سکتے تھے؟ اندر نہیں گھس سکتے تھے. تو دل کا دروازہ کھلنا بہت ضروری ہے. اور اگر ان کا دروازہ تو کھلا ہوتا لیکن یہ جگہ انتہائی گندی ہوتی کہ ہمارے بیٹھنے کی ہم کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا بیٹھے گا تو بھی ہم نہیں بیٹھ پاتے. اور اتفاق سے جب میں گھسی تو مجھے گرمی اتنی زور کی لگی کہ خود میری سمجھ میں نہیں آئے. مجھے ایسے نا گرمی بہت لگتی، تو مجھے گرمی اتنی زور کی لگی کہ تھوڑی دیر میں میری سمجھ میں نہیں آئے کہ کس طرح سے کریں گے. تو الحمدللہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ اے سی چلا تو ہم تھوڑے سکون آتے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ اگر ہمارا دل گندا ہوگا، ہمارا دل گندا کیسے ہوتا ہے کہ غیبت ہے، بدگمانی ہے، لوگوں کا تجسس ہے، ناشکری ہے، کیا کیا چیزوں سے ہمارا دل آلودہ ہوتا ہے. اور جب اللہ کی بات ہو اور میرا دل نہ کھلا ہو تو چاہے کتنی اچھی بات ہو میرے دل میں نہیں جائے گی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ چاہے ہم تھوڑی دیر بیٹھیں، کیونکہ سیرت کا موضوع تو بہت ہی بڑا ہے، چاہے ہم تھوڑی دیر بیٹھیں لیکن جتنی دیر بیٹھیں اللہ تعالیٰ ہم سے بہترین بات ہم سکھانے والا، سیکھنے والا بنائے اور عمل کرنے والا. تو اس دعا کے ساتھ اب میں نبیلہ سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ سورہ آل عمران کی تلاوت کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تحب اللہ تبعني ويغفر لكم فكم رحيم. أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران وآل من على يدا بعدها من بعد سميع عليم. بسم الله الرحمن. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤمنون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. اب ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ آخر سیرت پہ بات کرنا کیوں ضروری ہے نا. اور ہمیں اپنا یہ بھی جائزہ لینا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں سیرت پہ بات کرنا کہیں بدعت تو نہیں ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کے دل میں یہ بھی خیال آتا ہے کہ عید میلاد النبی ہے نا، عید تو صرف دو ہی ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. عید میلاد النبی تو کوئی ہے ہی نہیں، اور ہم کوئی عید میلاد النبی کا کوئی جشن نہیں منا رہے ہیں. اس وقت ہم صرف سیرت پہ سیکھ رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو مختلف مہینے بنائے ہیں اس میں اگر ہم فوکس کر کے کچھ چیزیں سیکھ لیتے ہیں
تو یہ مقصد نہیں ہوتا ہے کہ ہم صرف اس مہینے تک محدود رہیں، بلکہ جب وہ مہینہ گزر جائے تب بھی جو ہے ہم ان چیزوں پر عمل کرتے رہیں۔ تو کچھ مہینوں میں ہم نے جیسے رمضان آیا تو ہم نے سیکھا لعلکم تتقون، لعلکم یرشدون، اور لعلکم تشکرون، کہ ہم رمضان کا مہینہ گزرے تو ہمارے اندر شکر آئے، ہم ہدایت کے راستے پہ چلے ہم، تو ہمارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ رمضان گزر گیا تو ہم پھر ویسے کے ویسے ہو گئے نا۔ تو ربیع الاول کے حوالے سے کیونکہ یہ چیز بہت زیادہ لوگوں کے ذہن میں پھر ہوتی ہے کہ ہم اس میں یہ پروگرام کریں یا نہ کریں، اس میں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ 12 ربیع الاول کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوم پیدائش تھی۔ اور جتنا الحمدللہ، کیونکہ اس پہ میں نے بھی بہت پڑھا ہے، تو جتنا ہم نے پڑھا ہے اس کے حساب سے شاید 9 ربیع الاول اور پیر کا دن تھا، لیکن اسلام میں ڈیٹ آف برتھ یا یوم وفات منانے کا کوئی رواج نہیں۔ ہاں بہرحال یہ ہمیں پتا ہے کہ ربیع الاول ہے، یہ جہاں جتنے بھی ذرائع ہیں اسے یہ ہمیں بہرحال آتھینٹسٹی پتہ چلتی ہے۔ تو اس میں اگر ہم سیرت پہ کچھ فوکس کر کے کچھ سیکھ رہے ہیں، اور اگر کچھ لوگ دیکھیں ہر دفعہ کچھ نہ کچھ نئے لوگ بھی ہمارے ساتھ جوائن کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسے لوگ ہوں جنہوں نے ابھی تک یہ باتیں نہ سنی اور اب سن لیں، ہے نا۔ اب ہمارے جو بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ تو بہت پہلے سے ہیں اور بہت ساری چیزیں ان کو معلوم ہے، لیکن ہر دفعہ اور ابھی بھی ہماری کلاس کو جو لوگ نئے لوگ جوائن کر رہے ہیں ان کو بہت ساری چیزیں نہیں پتا ہوتی، ہے نا۔ تو یہ سب چیزوں کا ریویژن بھی ہو جاتا ہے اور اس کو جو ہے پھر ہم سارے سال عمل کرتے رہتے ہیں۔ تو کوشش یہ کیا کریں کہ جب بھی کوئی بھی کلاس ہو تو ہمارے پاس جو ہے، کیونکہ ہم سب جو ہے طالب علم ہونے چاہیے۔ طالب علم کا کیا مطلب ہے؟ علم کی طلب۔ تو علم کی طلب، طالب علم، اسٹوڈیس ہوتا ہے، اس کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے کہ پیپر اور پین اس کے پاس ہوتا ہے، تاکہ کوئی بھی بات اس کو پتہ چلے تو فوراً لکھ لے۔ کیونکہ کئی دفعہ ہم کو لگتا ہے کہ یہ باتیں تو ہم نے سنی، لیکن اگر ہم نے آرے ہاتھ سے لکھی ہوئی ہوتی ہے تو وہ ہم کو ہمیشہ یاد رہتا ہے نا۔ ہم کبھی بھی اٹھا کے دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں ارے واہ یہ چیز۔ جیسے میں چھوٹی سی آپ کو مثال دوں کہ میں کینیڈا میں تھی، عمر سلیمان نے جبرائیل علیہ السلام پر لیکچر دیا، اور وہ ایسا تھا کہ میں نے کہیں پہلے نہیں سنا تھا، اور کیونکہ الحمدللہ میری اپنی عادت یہ ہے کہ میں لکھتی ضرور، اور وہ ابھی تک پورا لیکچر میرے پاس لکھا ہوا ہے۔ تو الحمدللہ کوشش یہ کرنا چاہیے، چاہے ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اول تو ہمارا علم ہے ہی کیا، ناقص علم ہے، اور ہر دفعہ جب بھی کوئی بات کرتے ہیں ہم ہر ایک سے کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں۔ ہم سب ایک دوسرے سے، میں کہتی ہوں میں کوئی ٹیچر نہیں، میں کوئی استاد نہیں، ہم سب ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں۔ تو ہمیں سیکھنے والا اللہ تعالیٰ، اور طالب علم کا جب لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ علم کی طلب جس کے اندر ہو وہ کہیں نہ کہیں سے علم لے لے گا۔ اگر مجھے پیاس ہی نہیں ہوگی تو آپ میرے سامنے بہترین ڈرنکس رکھیں، میں دیکھوں گی بھی نہیں، لیکن اگر مجھے پیاس ہو، میرے سامنے پانی آئے گا تو میں گھٹا گھٹ پی جاؤں گی، ہے نا۔ تو ہم سب پہلا تو اصول یہ یاد رکھیں، کیونکہ اس سیرت پہ ہم بات کرنے بیٹھے ہیں، تو علم کی طلب بہت ضروری ہے، علم کی طالب علم بننا بہت ضروری ہے۔ اپنے کو کچھ نہیں سمجھیں، اور ہم ہیں بھی کیا، ہیں بھی کیا، ہماری کیا اوقات ہے۔ تب ہم سیرت پہ کیوں بات کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ بھی علم کا ایک ذریعہ ہے جس سے ہم کو پتہ چلے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ہے نا۔ اب اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ نالج کی جو اوریجن ہے، نالج کی، علم کی اوریجن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کہتے ہیں نا علیم، علیم کسی کو کہتے ہیں مبالغہ کا صیغہ، کہ بہت زیادہ علم، اور بہت زیادہ کیا، سب سے بڑا زیادہ علم والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ہمارے کیا ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے ہم کو دے دیا۔ اور یہ جو ہے سورہ بقرہ کی آیت آپ سب کو پتا ہے کہ علمہ آدم الاسماء کلھا، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام علم سکھا دیے، ہے نا۔ جبکہ کیا فرشتے اپنے کو سمجھ رہے تھے ہم تو بہت عبادت کرتے ہیں، ہے نا، تو کیوں ہم کو سجدہ کروایا جا رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اچھا ان چیزوں کے نام بتاؤ، نہیں ہے، انہوں نے فوراً سرنڈر کر دیا، کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ اللہ تعالیٰ تیری ذات تو بے نیاز ہے، تعریف والی ہے، ہمارے پاس تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہم کو سکھایا۔ تو ہم سب کا بھی یہی حال ہے،
اب اس سے علم کے ذریعہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ. ہم کو جو چیز سیکھنی ہے اللہ تعالیٰ سے سیکھنی ہے، اس کے بعد اور کہاں سے سیکھنی ہے یہ ہم دیکھ لیتے ہیں. دیکھیے جو علم کے ذرائع ہیں یہ دو ہے، اس کو دو اس میں آپ ڈیوائڈ کر لیں. علم الادیان، یہ بھی میں بہت ہمارے سارے لوگ جانتے ہیں. علم الادیان دین کا علم، اور علم الابدان کا مطلب بدن نہیں ہے بلکہ میٹر ہے. میٹر کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو دنیا میں کائنات میں اللہ تعالیٰ نے کی اس کا علم ہے نا. تو اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہم اس کو اگر بالکل اب موٹی موٹی باتیں میں آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ میں سیرت پہ آنا چاہ رہی ہوں کہ نالج آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، سائنس اور ٹیکنالوجی کہاں سے آئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے، میں عذرا مجھے پیدا کیا تو مجھے حواس دیے ہیں. میرے پاس کون سے 5 حواس کہتے ہیں کہ سب کے پاس ہیں، اور پھر چھٹی حص بھی مل جاتی ہے کبھی کبھی، بہت ساری چیزیں ہم کو پتہ چل جاتی ہیں. تو ان حواس کے ذریعے جو ہے میں غور و فکر کروں، سوچوں سمجھوں چیزوں پر. جو ہے سورہ آل عمران کا آخری رکو ہم نے کیا تھا نا، الذین جو ہے وہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، جب انہوں نے ساری دنیا میں غور کیا تو ان کے منہ سے کیا نکلا؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ تعالیٰ تو نے تو کوئی چیز اس طرح بیکار پیدا ہی نہیں کی. پھر ان کو اپنی فکر لگ گئی، سبحانک فقنا عذابنا، تو میری ذات بھی تو کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا نا. اگر وہ میں مقصد پورا نہیں کروں گی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے کہ جو ہے وہ جہنم کا حصہ بنے ہیں. تو علامہ آدم الاسماء کلھا میں کیا ہے کہ ہماری غور و فکر، اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی کوئی فکس چیز نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہمارے اوپر ڈال دی ہے کہ ہم خود اپنی جو ہے ہمارے اندر تو ڈالا ہے، لیکن اوپر کب آئے گی؟ جس کو فزکس کی سائنس کی زبان میں جو کیا کہتے ہیں پوٹینشیل انرجی اور کائنیٹک انرجی اندر تو ہے، لیکن جب تک ہم غور و فکر نہیں کریں گے، جب تک جو ہے وہ اوپر نہیں آئے گی، کوئی چیز ہم ایجاد نہیں کر سکیں گے. اور آج کل مسلمان ایجادات میں بہت پیچھے ہیں اور نان مسلم بہت آگے ہے نا. اچھا یہ والا علم جو ہے اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے اوپر چھوڑ دیا ہے، لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ الہام دیتے، الہامی جو ہے وہ گائیڈنس دیتے ہیں کہ جب میں غور و فکر شروع کرتی ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے راستہ دکھاتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ جس طرف تم راستہ منتخب کرو گے میں وہ آسان کر دوں گا. آخر نان مسلم کو کتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے سجھا دی نا، کتنی چیزیں ایجاد ہو گئی نا. ابھی ہماری پیما کی بہت بڑی کانفرنس ہوئی تھی. پیما ایک ادارہ ہے جو کہ پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن، اس کے تھیمیٹک لیکچر میں بھی جو ہے ایک بہت اچھا ٹاپک تھا اے آئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں جو ہے ان ہیلتھ. تو یہ نئی نئی چیزیں کون ایجاد کر رہا ہے؟ یہ سارے نان مسلمس کر رہے ہیں ہے نا. تو یہ تو ہو گئی سائنس ٹیکنالوجی، بالکل مختصراً میں نے آپ کو بتایا. اور دوسرا جو سورہ بقرہ وہ کون سی تھی؟ آیت نمبر 31، یہ یاد کر لیں، آپ کے ٹپس میں ہونی چاہیے باتیں. پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 میں جو ہے کیا ہے؟ دین کا علم. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. جب میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی تو جس نے اس کی پیروی کی اس کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. غم کون سا ہوتا ہے؟ ماضی کا ہوتا ہے، خوف مستقبل کا ہوتا ہے. تو جس کے پاس یہ ہدایت آ گئی، یہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا کہ ہر انسان کو جو ہے کوئی کتاب پکڑا دی ہے پڑھو اور عمل کرو. اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتے تھے نا، یہ بھی کر سکتے تھے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 تو ہم کہتے ہیں اور نہ جانے کتنے، اور پھر دین کے دائی اور علماء کو ہم اگر پلس کر لیں، یہ تو یہ جو انبیاء کے تھرو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ ہدایت کا علم بھیجا. اور انبیاء میں بھی جو ہے یعنی کہ ہم جن کو سمجھتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ ہم انبیاء اللہتی بھائی ہیں. اللہتی کس کو کہتے ہیں؟ جس کا باپ ایک اور ماں الگ ہوتی. ہمارا دین ایک ہے لیکن شریعتیں الگ ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک دین تو ایک ہی رہا، ان الدین عند اللہ الاسلام، لیکن شریعتیں بدلتی رہیں. حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں کچھ اور تھی، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کچھ اور. ٹھیک ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہم پڑھتے ہیں تو وہ سجدے میں سب گر گئے تھے، اور کسی انسان کے لیے ہم سجدے میں نہیں گرتے ہے نا. تو یہ جو ہے یہ اب اس سے ہم کو لینا ہے. سیرت کے اوپر ہم آ رہے ہیں کہ علم کے 2 قسمیں ہو گئی، ایک ہدایت کا ہو گیا اور ایک سائنس ٹیکنالوجی کا.
سائنس ٹیکنالوجی کے لیے ہمیں آگے سے آگے جانا ہے اور ہدایت کے لیے ہم کو پیچھے سے پیچھے جانا ہے، یہاں تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ جانا کہ انہوں نے کیا چیز کیسے کی، تب میں اور آپ سدھریں گے۔ تب اتنے انبیاء ان کو چھوڑ کے صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کیوں؟ اس پہ ہم بات کریں گے۔ تو اب ہم اس پہ آ رہے ہیں آہستہ آہستہ نا، یعنی کہ یہ تو ڈیسائیڈ ہو گیا کہ اگر جو ہے ہم ہدایت لیں گے تو کس سے لیں گے؟ انبیاء سے۔ کیونکہ یہ اس لیے میں ساری باتیں کر رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے کوئی نان مسلم آپ کے پاس آئے ہیں اور نان مسلم آپ سے کہے کہ بھئی ہم تو فلاں کو مانتے ہیں، فلاں نبی کو مانتے ہیں، ہم کہیں گے ہم بھی ان کو مانتے ہیں، مانتے تو ہم بھی ہیں نا، لیکن نہ ان کی کتاب محفوظ ہے، نہ ان کی شریعت محفوظ ہے، نہ ان کی سیرت، سیرت ان کی بھی ہے لیکن وہ محفوظ نہیں ہے نا۔ تو یہ اس پہ اب ہم بات کر رہے ہیں، اور اس کی ابتدا جو پہلی سلائیڈ تھی وہ کیا تھا کہ سیرت النبی محبتوں کا سفر، اس لیے سورہ آل عمران کی یہ 2 آیت اکثر میں جو ہے اپنے جو ہمارے ساتھ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، تفسیر کر رہے ہیں، کہتی ہوں کہ میمورائز کر لو، حفظ کر لو، اس کو بھی حفظ کر لیں۔ 2 آیات حفظ کرنا کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں سے کہہ دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری پیروی کرو، کس کی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اس کے بدلے میں کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ ہم سب کو دعویٰ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، دعویٰ تو ہے ہمیں، لگتا بھی ہے، لیکن کیا ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہے ہیں؟ اتباع سے پچھلے ہفتے میں یہ بہت ساری باتیں ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کو تو آلریڈی پتا ہوں گی، کئی دفعہ ہم نہیں ٹچ کرتے۔ تو وہ ہمارے ایک بہت اچھی کلاس ہوئی ہے پچھلے ہفتے میں، ان سے میں نے یوں ہی کہا کہ ان کی بھی قرآن کی کلاس ہر ہفتے چلتی ہے، میں نے کہا آپ کو اتباع اور اطاعت کا تو فرق پتہ ہی ہوگا، پوچھا تو نہیں معلوم، تو اب کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ سے پوچھوں، اتباع کا مطلب ہوتا ہے فالو دی فٹ اسٹیپس، فالو دی فٹ اسٹیپس، یعنی کہ ماں نے کچھ کام کیا اور بچے نے پیچھے پیچھے اس کو دیکھ کے کیا تو وہ اتباع ہوگی۔ کیونکہ مجھے اپنے 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 بیٹے کا یاد ہے کہ جب وہ چھوٹا تھا تو جو میرے ہسبینڈ کی نانی تھی اماں، جب وہ باہر نکلتی تھی تو وہ میمن، کیونکہ گھر میں چپل نہیں پہنتے تو وہ چپل پہنتی تھی اور سر پہ دوپٹہ رکھتی تھی تو وہ بھی فوراً چپل پہنتا تھا اور اماں کے پیچھے پیچھے ان کی اتباع کرتے ہوئے نکل جاتا تھا کہ اماں باہر جا رہی ہے میں ان کے ساتھ جاؤں۔ تو بچے کیا ہے، چلڈرن کیا وہ سیکھتے ہیں، لرن واٹ دیئر لیسن، جو ہم کر رہے ہیں تو وہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہماری اتباع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اتباع کیا ہے کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ ہم کریں تو وہ اتباع ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگلی آیت میں کیا، قل اطیعوا اللہ والرسول، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رسول کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت، پہلے اللہ کی اطاعت کا پھر رسول کی اطاعت۔ کئی دفعہ ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے یہ تو شرک ہو گیا، یہ شرک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جو چیزیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہم سب کو معلوم ہے۔ یہ اطاعت کون سی ہے؟ شریعت کی اطاعت، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ نماز کا حکم دیا، روزے کی بات کی، مختلف چیزوں کی، حج کی بات کی، لیکن اس کا طریقہ کس نے سکھایا ہم کو؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اطاعت ہم ان کی کر رہے ہیں نا۔ تو یہ چیزیں ہمیں کیسے پتہ چلیں گی؟ کہ جب ہم سیرت پڑھیں گے، سیرت ہم پڑھیں گے تب ہم کو پتہ چلے گا۔ اب اس کو ہم جوڑتے ہیں کیونکہ ہم محبتوں کے سفر کی بات کر رہے ہیں، اور اس کے لیے کچھ احادیث بھی ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کی بات کریں، ایک میں آپ کو چھوٹا سا قصہ سناؤں گی کہ ایک شخص جو تھا بہت ہی مخلوق الحال تھا۔ مخلوق الحال کس کو کہتے ہیں؟ جو بہت ہی برے حال میں، تو ظاہر دل چاہتا تھا کہ وہ دولت مند ہو جائے اور یہ مل جائے وہ مل جائے۔ تو اس کو پتہ چلا کہ کوئی بابا ہیں جو کہ ہر چیز کو سونا بنا دیتے ہیں، تو ان کے پاس گیا اور کہا کہ مجھ کو وہ سکھاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں نسخہ کیمیا۔ مثلا نسخہ کیمیا کیا ہوتا ہے کہ ہر چیز کو گولڈ بنا دینا۔ تو بابا نے پوچھا اچھا تم کیوں ہر چیز کو جو ہے یہ نسخہ کیمیا کیوں تم مجھ سے سیکھنا چاہتے ہو؟
تو اس نے کہا کہ میں اتنا مفلوق الحال ہوں، میرے پاس نہ گھر ہے نہ یہ ہے نہ وہ ہے، وہ مجھے مل جائے گا تو میں کو بہترین گھر لوں گا، میں بہترین گاڑی لوں گا، میں بہترین صوفے لوں گا، میں بہترین یہ چیز بہترین کپڑے پہنوں گا۔ شیخ سعدی کا قصہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ کہیں گئے تھے، جب وہ ایسے کپڑوں میں گئے تو کسی نے ان کو پوچھا نہیں، اور جب وہ اچھے سے کپڑے پہن کے گئے تو لوگوں نے خوب واہ واہ کی اور بلایا، وہ کھانا کس کو کھلانے لگے؟ اپنے کپڑوں کو کھلانے لگے۔ تو بابا نے کہا کہ اچھا اگر یہ ساری چیزیں تمہارے پاس بہترین ہوں گی تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ دل کا سکون۔ پھر بابا نے کیا کہا؟ بس یہ مالدار لوگ کیسے ہیں؟ دیکھیے کبھی کبھی ہم کے ڈی آفیسز میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بھی تو انہی میں سے ہیں، ضروری نہیں کہ ہم میں سے ہر شخص کے پاس دل کا سکون ہے نا، بہترین گھر، بہترین گاڑی، بہترین لباس، برانڈڈ والے ہیں ہم، حالانکہ برانڈ نیم کس کا ہے؟ اللہ اور رسول کا، وہ تو ہم بھول ہی جاتے ہیں، اس کے بعد دل کا سکون نہیں۔ تو یہ نسخہ کیمیا کون لایا تھا اور کہاں ہے؟ ہم سب کے گھروں میں موجود ہے، قرآن۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں طلب ہوتی تھی تو وہ غار حرا جاتے تھے، کئی کئی دن کا سامان لے کے جاتے تھے، اور وہیں پہ وہ ظاہر ہے کہ اللہ سے لولا لگاتے تھے، وہ اس وقت کانشیس نہیں تھا، تو بعد میں وہی آئی، اور ان کی وہ پھر اللہ تعالیٰ نے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، یعنی پہلی وحی میں پڑھنے اور لکھنے کی بات ہوئی، اور ہم لوگ پڑھنا اور لکھنا ہی، اور جب سے سوشل میڈیا ہے تب تو اور بھی ہے نا؟ تو نسخہ کیمیا ہمارے گھروں میں رکھا ہوا ہے۔ ایک استاد نے، یہ بھی سچا قصہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، ایک استاد نے، کیونکہ وہ چاہ رہے تھے کوئی اچھی سی لائبریری بنائے، انہوں نے کہا کہ تمہارے گھر میں جو کتاب نہیں پڑھی جاتی ہے، سب سے کم پڑھی جاتی ہے، وہ سب میں جمع کرا دو اسکول میں، تو ہم وہ لائبریری کا حصہ بنا دیں۔ پتہ چلا بچے قرآن لے کر آ گئے، تو اور کتابیں تو ہم، اور اب تو ہر وقت واٹس ایپ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، چلتے پھرتے ہم تو وہی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور قرآن کو ہم کتنا ٹائم دیتے ہیں، اور اگر ٹائم دیتے بھی ہیں تو صرف لپ سروس، اور جب ہم سیرت پہ سیکھنا چاہتے ہیں تو پھر شیطان ہمارے دلوں میں کیا ڈالتا ہے کہ بھئی قرآن پڑھیں گے تو ہر حرف پہ 10 نیکی، الف لام میم پڑھا تو اتنی نیکی، سیرت پڑھیں گے تو کتنی نیکی۔ قرآن سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا جب تک کہ یہ سیرت ہمیں سمجھ میں نہ آئے، تو اس نسخہ کیمیا کو ہم کو پکڑ لینا ہے، اور سیرت کا مطالعہ جتنا ہم کر سکیں گے، ٹائم مجھے یاد دلاتی رہے گا کیونکہ ہم نے دیر میں شروع کیا، اسی لیے مجھے زوم پہ آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ ان پرسن کریں، ان پرسن کریں، تو میں کہتی ہوں تو اس میں ہمارے پاس ٹائم کافی ہے نا، 1 ڈیڑھ گھنٹہ ہم کو اچھا فوکس ہو کے مل جاتا ہے نا۔ تو اب ہم سیرت پہ تھوڑی سی بات کرنے اب ہم آئے ہیں، سمجھے نا؟ اب یہ کیا، اس کے پیچھے جو ربیع الاول ہم منا رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا روح کیا ہے، اسپرٹ بیہائنڈ سیلیبریشن ربیع الاول، ہم کوئی منا نہیں رہے ہیں، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ اس کا تعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، تو اس کی اس سے جو ہے ہم کیا ذہن میں رکھیں گے کہ مومن کا تو ہر لمحہ ہی ربیع الاول ہے۔ ہر لمحہ ربیع الاول کا کیا مطلب ہے؟ ہم صبح اٹھتے ہیں، ہم مستون دعا پڑھتے ہیں، ہے نا، ہم واش روم میں جاتے ہیں، مستون دعا پڑھتے ہیں، باہر نکلتے ہیں پھر دعا پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں پہلے بات کی دعا پڑھتے ہیں، ہے نا، ہم کھانا کھانے بیٹھتے ہیں، ناشتہ کرنے بیٹھتے ہیں، پہلے بات کی دعا، تو ہم تو لمحے لمحے ہیں، اور اگر ہم چاہے جتنے بھی برے ہیں، اگر ہم غیبت کرنے چلے، کوئی بھی برا کام کرنے چلے، ایک دم ہمارا ضمیر جھنجھوڑتا ہے کہ نہیں یہ نہیں کرنا ہے، تو ہم جڑے ہوئے ہیں الحمدللہ، الحمدللہ سیرت سے بھی جڑے ہوئے ہیں، قرآن سے بھی جڑے، صرف اپنے آپ کو جو ہے اور کیا کرنا ہے، گروتھ دینی ہے، ڈیولپ کرنا ہے، اور اچھا جو ہے اس کو سنوارنا ہے۔ تو اتباع رسول، اطاعت رسول، اور اس کے بعد مطالعہ، کیوں؟ کیونکہ ہمیں اپنا تزکیہ کرنا ہے، اور کس بنیاد پہ؟ محبت کی بنیاد پہ، محبت وہ کام کروا دیتی اور چیز نہیں، محبت میں لوگ بڑے بڑے تخت و تاج چھوڑ دیتے، تو اگر میرے اور دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ گئی تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہم کو جنت میں پہنچا دیں گے نا۔ تو اسی لیے جو ہے ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے ہیں، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، غلط تو نہیں ہے؟ یہ 2 حدیث آپ لوگوں کو یقیناً زبانی یاد ہوگی، نہیں ہے تو یاد کر لیں۔
پہلی کیا، المرء مع من احبا، انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ ایک صحابی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یہاں تو جو ہے ہم جب دل چاہتا ہے آپ کے پاس آ جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اور پھر ہمارا بھی انتقال ہو جائے گا، اور کل نفس ذائقۃ الموت، آپ کا بھی ہو جائے گا، تو آپ کا تو کیا مقام ہوگا، ہمارا کیا ہوگا، ہم کیا کریں گے؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا کہ سجدوں کی کثرت سے مدد کرو۔ سجدوں کی کثرت کا کیا مطلب ہے؟ کہ صرف فزیکل سجدہ میرا اور آپ کا نہیں، میرا دل جھک جائے، اللہ کے آگے میرا دل جھک جائے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں میرا دل جھک جائے، تب تو میں پہنچوں گی نا۔ یہ تو نہیں نا کہ میں صرف جو ہے بس چند نعتیں میں نے پڑھ لی ہے نا، یا میں نے سیلیبریٹ کر لیا، لوگوں کو کھانا کھلا دیا تو میں پہنچ جاؤں گی۔ ہو سکتا ہے اس کا بھی کچھ نہ کچھ اجر دنیا میں ہی مل جائے۔ اور پھر من احب سنتی، اس کو کون مکمل کرے گا؟ اسی لیے میں نے ادھوری لکھی ہے، کیونکہ یہ میں بہت آپ لوگوں کو پڑھاتی ہوں۔ کون مکمل کرے گا؟ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کانا معیا فی الجنہ۔ کیا مطلب ہے؟ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں۔ زبانی یاد کر، تو محبت کا معیار۔ اب فرض کریں کہ اس وقت ہم کے ڈی اے میں بیٹھے ہیں، پہلے ہم نے جو پروگرام کیا وہ نارتھ ناز آباد میں کیا، تو ان سے بھی میں نے کہا کہ فرض کریں نارتھ ناز آباد میں کوئی عورت ہے اور کوئی آپ سے کہے کہ اس سے محبت کرو، تو آپ کو ہنسی آئے گی کہ نہیں؟ ہنسی آئے گی نا، کہ فلاں عورت سے محبت، بھائی میں اس کو جانتی ہی نہیں، کرتی نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں کہ اس کے اندر کیا خوبی ہے، میں کیسے محبت کروں، میرا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ تو یہی بات سیرت کی ہے، جب میں اور آپ سیرت پڑھیں گے، جتنا سیرت پڑھیں گے اتنا ہم اپنے آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نزدیک پائیں گے، اور اتنی ہمارے اندر محبت ہوگی کہ بغیر جانے تو کسی سے محبت نہیں ہوتی۔ تو اسی کی روشنی میں جو ہے ہماری ہے کہ سیرت کے مقاصد کیا ہیں، کہ ہم سب الحمدللہ ایمان والے ہیں۔ ابھی ہم نے رمضان میں کیا کیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا والی ساری آیات کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کرنا ہے، فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے۔ تو ہم نے پورے قرآن کے بجائے صرف وہ آیات لیں گے، یا ایھا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، اور وہ 88 ٹائمز ہیں، تو ایمان تو ہمارا پہلے ہی ہے نا، اور ہم کو کیا جواب دینا ہوتا ہے، جی اللہ تعالیٰ، جب بھی یا ایھا الذین آمنوا ہے، لیکن ہمیں کیا ہے، اس کو پکا کرنا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینین ساتھی تھے، وہ بھی ملتے تھے تو کہتے تھے آؤ ایمان کو اور تازہ کریں، اور سورہ اصل پڑھ کے الگ ہوتے تھے۔ تو ایمان اور یقین، یقین کس کس چیز پہ؟ وہ ساری چیزوں پہ، غیب کی ہے نا، ایمان کے ساتھ یقین جو ہے، خاص طور پہ بالآخرت ہم یوقنون، جب تک آخرت پہ یقین نہیں ہوتا تو ہمارے عمل بدلتے نہیں ہیں۔ اور عشق اور محبت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اضافہ ہے، اور سلیقہ زندگی، زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ ہم کس سے سیکھیں گے؟ سیرت سے سیکھیں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں گے۔ دیکھیے اتنا بڑا موضوع ہے کہ کہتے ہیں نا کہ چھوٹا منہ اور بڑی بات ہے، کہ میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں میری کیا، کہ میں کیا ان کے بارے میں بات کروں۔ ان پر جو ہے 50 لاکھ 50 لاکھ تقریباً کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اور 100 انفلوئنشل پیپل، 100 بڑے لوگ، کس نے لکھا ہے؟ مائیکل کر کے کچھ نام ہے اس کا، اور وہ کرسچن ہے۔ 100 بڑے لوگ اس نے کتاب لکھی، اور سب سے ٹاپ پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ پہلے بھی میں آپ کو بتا چکی، حالانکہ وہ کرسچن ہے لیکن اس نے کوئی تعصب نہیں کیا، اور اس نے باقاعدہ یہ چیز لکھی ہے کہ ریلیجیس ایز ویل ایز سیکولر، یعنی دین اور دنیا دونوں میں، ہم تو دین اور دنیا کو الگ خانوں میں بانٹ دیتے ہیں نا، کہ یہ دین ہے یہ دنیا ہے، یہ الگ نہیں ہے۔ جو غزوات میں شرکت کر رہا ہے وہ بھی دین ہی ہے، اور ہم اگر کوئی بھی جد و جہد کر رہے ہیں، ایٹموسٹ اسٹرگل کر رہے ہیں کسی بھی چیز میں، وہ بھی دین ہے، چاہے وکیل بننے کے لیے، چاہے ڈاکٹر بننے کے لیے، اگر ہمارے
دل میں اللہ کا ڈر موجود ہے، تقوی موجود ہے نا، تو سلیقہ زندگی سے آگاہی بھی ہم کو سیرت سے ہی پتہ چلے گی، ہے نا، محبت بھی زیادہ ہوگی اور ہمیں پتہ چلے گا کہ اب ہماری زندگی میں کیا کیا غلطیاں ہیں اور میں اس کو کیسے صحیح کروں نا۔ یہ بالکل مختصر ہے نا، اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا آج کل تو بھائی رائٹس کا زمانہ ہے، ہر ایک اپنا رائٹ مانگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے حقوق یہ ہیں، کوئی اپنی ذمہ داری تو محسوس کرتا نہیں۔ اپنی ذمہ داری اگر ہر شخص دیکھے تو دوسرے کے حقوق ویسے پورے ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیا ہیں کہ ان پر ایمان اور آپ کی تصدیق، جو کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ و رشد اللہ الہ الا، اس میں بھی، لیکن صرف لپ سروس نہیں، سمن الجنت لا الہ الا اللہ، یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ لا الہ جو ہے وہ جنت کی قیمت ہے، یعنی وہ صرف لپ سروس نہیں، اس پہ ہم عمل کرنے والے بنے، پھر اتباع اور ان کے ساتھ محبت، پھر ان کی تعظیم، جو کہ قرآن ہی سے ہم آپ کو کچھ آیات سن کے بتائیں گے، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور تعظیم، اور ان پر درود و سلام کی محبت کے لیے درود و سلام بھی بہت ضروری، جتنا زیادہ ہم کریں گے اتنا ہی ہم جو ہے ان سے قریب تر ہوں گے۔ تو اب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ آپ سے کہ سیرت کہتے کس کو ہے نا، سیرت میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ سیرت اصل میں بایوگرافی کو کہتے ہیں، سارا سیرت کا لفظ جو ہے وہ کس سے نکلا ہے، سارا یہ سیرت، فسیرو فی الارض، گھومو پھرو تم، یعنی کہیں سے کسی سے گو تھرو کرنا۔ تو سارا یہ سیرو کا کیا مطلب ہے کہ پوری زندگی جو ان کی گزری، بعثت سے پہلے بھی اور بعثت کے بعد بھی۔ جب ہم سنت کہتے ہیں تو وہ بعثت کے بعد کی چیز ہوتی ہے، لیکن سیرت میں بیفور اور آفٹر دونوں آ جاتا ہے، یہ ہم کو پتا ہونا چاہیے نا۔ تو پوری لائف ہسٹری، اور اس میں ان کی پھر اپیرنس کیا تھی، شکل صورت کیا تھی، کیسا قد تھا، ان کی شکل کیسی تھی۔ ہم کہتے ہیں کہ حسن یوسف مشہور ہے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن، جو لوگ جو ہے اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس طرح جیسے طلوع ہوتا ہوا آفتاب، یہ کئی جگہوں پہ کہ سراج منیرہ کا لفظ تو استعمال ہوا ہی ہے، تو ہم جب سورج کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اس کی تو بہت تیز لائٹ ہوتی ہے، پھر طلوع ہوتا ہوا سورج کوئی بھی ڈسکرائب نہیں کر سکتا، نہ ان کی کوئی بھی شبیہ بنا سکتا ہے۔ پھر ان کے سارے اقوال اعمال جو انہوں نے کیا، جو کر کے دکھایا، یا جو کے سامنے لوگوں نے کیا اور انہوں نے منع نہیں کیا یا منع کیا، ہے نا، ان کا کھانا پینا، شادی کرنا، ان کی تجارت کی ہر چیز، لوگوں سے جو بھی ان کے تعلقات ہیں، سب اس میں آ جاتے ہیں۔ پھر ان کی عادات کا کردار، ان کی ترجیحات، پریفرنس، کیا پسند کرتے تھے کیا نہیں پسند کرتے تھے، اور مقصد پھر وہی کیا ہے کہ ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم کیسے ہیں نا۔ تو اب سیرت کا مطالعہ کیسے کریں، ہمارے ذہن میں زیادہ تر کیا آتا ہے کہ کوئی نہ کوئی کتاب، ہے نا، کوئی کتابوں کے نام آپ بتائیں۔ آپ نے سیرت کا مطالعہ دیکھیں، اگر ہم ربیع الاول کوئی فوکس کریں تو کون کون سی کتابیں، ہاں، الرحیق المختوم، ہے نا، سیلڈ نیکٹر انگلش میں بھی ہے، اور سیرت محمد کہہ رہی ہیں، اسی نام سے مل، اور محمد عربی، اور کوئی بتائے، سیرت النبی، سیرت النبی ہے، سیرت النبی ہے، اور کوئی ہے نا۔ تو ہم یہ سارے دیکھیں، آپ کو بھی پتا ہے، اب جو آپ نے نام لی وہ پوری پڑھی ہے آپ نے، کسی نے نہیں پڑھی، ہے نا، ریح المختوم پڑھی ہے۔ تو ہمیں کیا کوشش کرنی چاہیے، چھوٹی کتابوں کو سامنے رکھ دی تاکہ بھولے نہیں، جو میں نے بھجوایا تھا نا، وہ چھوٹی سی ایک بکلیٹ میں آپ کے لیے لائی ہوں، وہ بھی اس سے بھی تھرو کریں، لیکن اپنے طور پہ بھی آپ لوگ ضرور پڑھیں، ہے نا۔ تو یہ ہم آپ کو کتابیں تھوڑی سی بتا رہے ہیں، اس میں جو ہے دیکھیں ہمیں ایک تو جو سیرت کی کتابیں ہم منتخب کریں وہ اوتھینٹک و مستند ہو، کوئی بھی اٹھا کے ہم ایسے نہیں پڑھیں گے نا۔ جیسے تجلیات نبوت اور رحیق المختوم، یہ دونوں جو ہے وہ ایک ہی آتھر ہیں، لیکن رحیق المختوم کو ایک مختلف انداز سے تجلیات نبوت جو ہے ترجمہ بھی، اور ایک مختلف انداز سے اس کو لکھا گیا ہے اردو میں۔ رحیق المختوم میں جو ہے اس کا سیکوینس کیا ہے، اس طرح سے ہے کہ جیسے جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف تھی اس کے حساب سے، ہے نا، جب جو وہی نازل ہوئی اس کے بعد جیسے کہ قرآن میں ہم بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں، لیکن تجلیات نبوت میں اس کو جو ہے نا الگ الگ چیپٹرز بنا دیے گئے ہیں، تو زیادہ اچھا سمجھ میں آتا ہے۔
تو تجلیات نبوت تھوڑی مختصر بھی ہو جاتی ہے اور آسانی سے سمجھ میں بھی آتی ہے۔ پھر عبدالحی عارفی کی اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ایک پیغمبر انقلاب ہے۔ اچھا، اسوہ حسنہ، اسوہ حسنہ جو ہے یہ بہت زبردست بک ہے، اور یہ اصل میں کون سی بک سے لی گئی ہے؟ ابن قیم کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ ابن قیم کی ایک بہت بڑی کتاب ہے جس کو کہتے ہیں زخیم، زخیم کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی موٹی، جس میں بہت کچھ ہے، اس کا نام ہے زاد المعاد۔ اور یہ ساری کتابیں جو میں ریق المقصد سے بتا رہی ہوں عربی کی ہیں، جس کا بعد میں ٹرانسلیشن ہوا ہے۔ تو زاد المعاد، زاد المعاد کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ زاد کا مطلب ہوتا ہے سامان، ہم کہتے ہیں زاد راہ لے لو، اور معاد جو ہے جو پلٹنے کی جگہ ہے ہماری، یعنی آخرت کا، آخرت کا سامان۔ تو آخرت کے سامان میں جو ہے وہ ایک جو ہے وہ کیا ہے؟ ہدیہ رسول ایک اس کا حصہ ہے، اس کا جو ہے اسوہ حسنہ کسی نے کیا، تو وہ بھی بہت زبردست بک ہے۔ اور پھر چھوٹی سی ایک بک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیل و نہار ہے نا، تو یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں الرحیق المختوم، اور اسی کا تجلیات نبوت، پھر اسوہ رسول اکرم، اور زاد المعاد تو خیر بہت ہی موٹی ہے اور عربی میں ہے جو اوریجنل ہے، اس کا ہم اسوہ حسنہ لے کے پڑھ سکتے ہیں جو ہے نا۔ تو ہم میں سے جو ہے ہر شخص کوئی نہ کوئی کتاب سے جڑ جائے، یہ نہیں کہ ربیع الاول ختم ہوا تو ہمارا کام ختم، بس ہو گیا سیلیبریشن، بس ڈن، تو یہ نہیں کرنا ہے نا۔ تو وہ تو ہمیں ساری زندگی کے لیے ہے نا، ہم سیکھنے کے لیے ہے نا۔ کون سی؟ اسوہ حسنہ بہت اچھی، بہت اچھی، کیونکہ اس سے پہلے جتنی سیرت پہ کتابیں لکھی گئی تھیں اس میں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اس طرح سے پیش کیا گیا تھا جیسے کہ سپہ سالار یا کوئی جنرل کرنل وغیرہ جو صرف جو ہے علاقے فتح کرتے چلے جائیں۔ تو اس سے اسلام کا یہ غلط کانسیپٹ یہ ہوا کہ یہ تو صرف مرنے مارنے کے بنیاد پہ انہوں نے علاقے فتح کیے، اور یہ آپس میں بھی پہلے لڑتے رہتے تھے، پھر دوسروں کو بھی مارتے رہتے تھے۔ تو انہوں نے جو ہے اتنی اس پہ محنت کی، ابن قیم نے اتنی محنت کی کہ ساری انہوں نے کنگالی، ساری احادیث اور اس وقت کی، اور اس کو ایک جگہ جمع کر کے پھر وہ سیرت کی انہوں نے بک جو ہے تشکیل دی۔ تو کتنی محنت کا کام انہوں نے کیا، جس کا جو ہے سوچیں پھر کسی نے ترجمہ کیا، اس کا الگ ایک کام ہے۔ تو ہم جب یہ سب باتیں کر رہے ہیں تو ہمارے ذہن میں جو ہے دو چیزیں پکی ہونی چاہیے، قرآن بھی جو ہے بدلا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذمہ لیا ہوا ہے نا۔ بہت جرمنی میونخ میں جو ہے بہت اس پر ریسرچ ہوئی، یہ بھی میں آپ لوگ کو بتا چکی ہوں، پہلے جو ہمارے لوگ ہیں کہ بہت ریسرچ ہوئی اور لوگوں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اس میں بھی تبدیلی ہوئی ہے، اور پوری دنیا سے قرآن جمع کیے گئے لیکن ان کو کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی، صرف چند جو ہے تھوڑی سی ایک آدھ آراب کی اوپر یا پرنٹنگ کی غلطی، جبکہ انہوں نے توریت اور ان سب کی جو ہے جب کیا، توریت انجیل جو ان کی بائبل ہے اس میں اتنی غلطیاں تھیں کہ وہ بالکل اس قابل نہیں تھی کہ آپ اس کو فالو کریں۔ تو ہم ان نبیوں کو تو مانتے ہیں لیکن ان نبیوں میں سے کسی ایک کی بھی سیرت محفوظ نہیں، کسی ایک کی بھی، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نہ حضرت ابراہیم، کسی کی بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف قرآن محفوظ کیا بلکہ سیرت کو بھی محفوظ کرنے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں لیا، اور اس طرح سے ہاتھ میں لیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی وہی نازل ہوتی تھی سب کو بلا کے سناتے تھے، سمجھاتے تھے، جو کہ آگے کی آیات بھی ہم کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کسی کاتب وحی کو بلا کے لکھواتے تھے مختلف چھالوں پر اور کتاب اس پر کاغذوں پر جگہ جگہ، پھر وہ جمع کیا گیا، اور اس کی جو ترتیب بھی کہتے ہیں نا کہ وہ تو بعد میں اپنی مرضی سے کچھ لوگ ایسے اڑاتے ہیں، نہیں، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا گیا، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی ساری ترتیب ہے۔ جو ہم نے قرآن شروع کیا تھا تو انٹروڈکشن آف قرآن، کوئی بھی اگر سننا چاہے تو صباح سے لے کے سن سکتا ہے، اس میں یہ ساری چیزیں ہم نے بتائی ہیں نا۔ تو قرآن بھی ہمارا محفوظ اور سیرت بھی محفوظ۔ اب یہ بتائیں کہ اگر حدیث کچھ اور کہہ رہی ہے اور قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے تو ہم کیا مانیں گے؟ اول تو جو حدیث وہ بات کہہ ہی نہیں سکتی جو قرآن کے اگینسٹ ہو، کیونکہ لوگ ہمارے دل میں یہ بات ڈالتے ہیں، ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالتے ہیں، دیکھو حدیث میں یہ لکھا، قرآن میں یہ لکھا، تو یا تو حدیث ہم دیکھیں سرچ کریں کہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، یا میرے سمجھنے میں کوئی غلطی ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہم کو اپنے ذہن سے بھی نکالنا ہے، اس پہ ہم سب کو جو ہے انڈیویجول بھی ریسرچ بھی کرنی چاہیے، کیونکہ دنیا کی چیزوں میں ہم کو اگر کوئی میڈیسن بھی اسٹارٹ کریں تو ہم کتنی ریسرچ کرتے ہیں، اچھا اس کے یہ فائدے ہیں، یہ نقصانات ہیں،
جو نقصانات کسی کو نہیں ہوا وہ بھی ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہم کو ہو جائیں گے، اور ہم اس پہ اتنی ریسرچ کرتے ہیں نا. اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں، اب ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ سیرت ویسے تو کتابوں سے آپ پڑھیں گے، لیکن ہم تھوڑا سیرت ان دی لائٹ آف قرآن دیکھ رہے ہیں نا. اور اس میں سب سے پہلے جو مشہور چیز ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں. للمسلمین نہیں کہا گیا، ہم نے تو اس کو اپنی اجارہ داری سمجھ لی ہے نا. اسی ایسے کو تو رحمت للمومنین نہیں کہا گیا، للعالمین کہا گیا، اور اس میں دنیا بھر کے انسان. اور اسی لیے قرآن میں بہت سی جگہوں پہ یا ایھا الناس آیا ہے، اور بہت سے جو مسلمان ہوئے ہیں، جو نان مسلم ریورٹ ہوئے ہیں، وہ ان آیات سے اٹریکٹ ہوئے ہیں. تو ہم کو بھی وہ جو ہے نا اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم بھی کسی نان مسلم سے بات کریں. پاکستان میں کتنے نان مسلم ہیں، ہم نے کتنوں کو مسلمان بنانے کی کوشش کی ہے نا. تو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 158. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سب کے سب ہے نا. اور آپ دیکھیں کہ نان مسلم جو ہے وہ زیادہ پریکٹسنگ ہے ہمارے مقابلے میں. وہ صرف کلمہ ہی تو نہیں پڑھ رہے، ان کے اندر سنسیریٹی ہے، آنیسٹی ہے، ان کے اخلاق اچھے ہیں. ہم زمین آسمان کا فرق دیکھتے ہیں جب ہم یہاں اور وہاں جاتے ہیں. تو یہ چیزیں دیکھیے بالکل موٹی موٹی باتیں کر رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبی، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبی. اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئی، یہ بھی قرآن سے ثابت ہے نا. پھر میں وہ حدیث یاد کریں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ہم انبیاء اللہتی بھائی ہیں، ہمارا دین ایک ہے، شریعت الگ. دین اس وقت سے وہی چل رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے، ابھی تک وہی ہے. تو یہ ہم سب کو یاد رکھنا ہے کہ اس کے بعد کوئی شریعت کوئی کہتا ہے، کوئی دعویٰ کرتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے. پھر اس کے بعد لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اسوۃ حسنہ کس کو کہتے ہیں کہ بہترین اخلاق، زندگی گزارنے کا طریقہ ان کا بہترین تھا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سورہ قلم کی آیت نمبر 4 میں، کہ اخلاق کے اعلیٰ ترین معیار ان کا وہ اخلاق ہی تھا جس سے لوگوں کے دل پگھل گئے. اور ہمارا اخلاق کیسا ہے، ہم اپنے اپنے اخلاق کو سوچیں. اچھا خاصا کوئی انسان اگر آ بھی رہا ہو دین کی طرف تو میرا اور آپ کا اخلاق اس کو بتا دیتا. اور ایک تو شیطان ہمارے دلوں میں ایسی سی بات ڈالتا ہے، کوئی ہمارے ایک فون کا جواب نہ دے تو ہمارے اندر جو ہے فوراً پانی آ جاتی، فلاں مجھ سے دور گیا، فلاں میرے فون کا جواب نہیں دے رہا ہے. حالانکہ جو ہے کیا اس کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 70 مرتبہ اچھا گمان کرو اور 71ویں دفعہ سوچو کہ شاید کوئی ایسی بات ہے میری سمجھ میں نہیں آئی. کہتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس کچھ بھی ہو، اخلاق نہ ہو تو ہر چیز زیرو ہو جاتی. جیسے 1 آپ نے لکھا، 1 جو ہے وہ اخلاق ہے، اور پھر کوئی اور خوبی ہے، علم ہے، تو آپ نے 0 لگا دیا، پھر کچھ اور ہے 0 0 0، تو ہو سکتا ہے کہ 1 جو ہے وہ 1 لاکھ ہو جائے. لیکن اگر 1 ہٹا دیں گے تو 1 کے بغیر 0 کی کوئی اہمیت نہیں. تو اخلاق کے بغیر کسی بھی چیز کی کوئی اہمیت نہیں. یہ ہم کو کیونکہ ہم تزکیہ کرنے بیٹھے ہیں نا اپنا. اور پھر جو ہے یہ ساری میں سیرت قرآن جو ہم نے پچھلے سال بھی کیا تھا، اس دفعہ میں نے ایک مختلف انداز سے اس کو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ کو ہم نے کیا بنا کے بھیجا، شاہدن و مبشرن و نذیرا. شاہدن کس کو کہتے ہیں، حق کی گواہی دینے والے. شہید جو ہے جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں وہ صرف آخری درجہ ہے، جب جان بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگا دی تب شہید. ورنہ جو شہادت ہے وہ تو ہر حق کی بات کو ظالم حکمران کے سامنے نا، یا اپنے ہمارے ظالم کیا ہے معاشرہ، ہم حق بات نہیں، تو اگر ہم حق بات بولیں گے تو ہم فائدہ نہیں. جو کام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں وہ میرے اور آپ کے ہیں. وہ بشیر تھے، بشیر کا کیا مطلب ہے، خوشخبری سنانے والے، جنت کی باتیں کرنے والے، کہ یہ کام کرو گے تو جنت ملے گی. اور نذیر
یعنی جہنم سے ڈرانے والے. یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں ساتھ ساتھ. کہ کچھ لوگ جو ہے وہ بشارت سن کے زیادہ عمل کی طرف آتے ہیں اور کچھ لوگ ڈر کے مارے آ جاتے ہیں. شاید پہلے بھی آپ کو ایک دفعہ بتایا ہوگا میں نے کہ میرا ایک بیٹا میں نے کہا کہ 5 وقت نماز پڑھو گے تو یہ تمہیں جو ہے وہ گفٹ تمہیں دوں. کہنے لگا کہ اس میں گفٹ کی کیا بات ہے, نماز تو پڑھنی چاہیے. اب اگر اس نے کہہ تو دیا اور پھر بھی نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو پھر شاید مجھے نذیر بننا پڑے. تو کہاں مجھے بشیر بننا ہے اور کہاں نذیر بننا ہے, یہ ہمیں سوچنا پڑتا ہے نا. اور پھر داعین اللہ, اللہ کی طرف بلانے والے. جو کام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ کام میرے ہیں. ہم سب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی امت میں سے بنا دیا. میں نے کوئی درخواست نہیں دی, کوئی ریکویسٹ نہیں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان کی امتی بنائے. دی تھی آپ لوگوں نے کسی نے. ہم کب پیدا ہوئے ہمیں پتہ ہی نہیں. اللہ تعالیٰ خالق ہیں, کب ہمیں پیدا کریں گے, کتنا ہم کو زندگی دیں گے, کب ہم کو ماریں گے, ہمیں کچھ نہیں پتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنا دیا. ہمارے کانوں میں اذان دی گئی, اقامت دی گئی. اقامت کیا مطلب؟ دین کو قائم کرو. کم سے کم اپنی جسم پہ تو قائم کرو, اپنے گھر میں تو قائم کرو, ورنہ تو پارلیمنٹ میں. تو داعین اللہ باذنہ و سراج منیرہ. تو وہ سراج منیرہ ہیں, تو میں اور آپ ایک ٹماتا ہوا ستارہ تو بن سکتے کہ وہ راستہ دکھانے والا. جتنا میرے ہاتھ میں اتنا تو ہم کریں. اب یہ آیت ہم اچھی طرح سے کر چکے ہیں نا. اب اس میں مزید سیرت ان دی لائٹ آف قرآن میں جو ہے کیا ہے کہ دین کا مقصد کیا ہے کہ هو الذی ارسل الرسول بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. کہ دین کو جو ہے پورے معاشرے میں یعنی کہ لے آنا ہے. یہ نہیں کہ ہم صرف اپنے گھر تک, لیکن ہم تو اپنے گھر میں بھی نہیں کر پاتے ہیں. تو سیاست بھی اسی سے کی, ہر چیز میں دین شامل ہے. کہ سود سے پاک معاشرہ ہمارا نہیں ہے. کہیں کہیں پھر ہم پھنس جاتے ہیں نا. تو دین الحق لیظہرہ میں یہ ہے کہ جو دین کا کام کرے ان کی مدد کرنا بھی ہمارا کام ہے. اور پھر وہی کہ انعمت علیہم میں کہیں پہ میں کہیں تو آؤں. ہم نبی تو نہیں بن سکتے. نبی کون سے ہوتے ہیں؟ وہابی. دو لفظ استعمال ہوتے ہیں, وہابی اور کسبی. وہابی کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور صرف ایک ہی وہابی ہوئے تھے نا, کون؟ حضرت ہارون علیہ السلام. کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کرنے والا کوئی بنا دے. تو اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو بنا دیا. اب ہم خوب دعائیں مانگے تو ہم تو نبی نہیں بن سکتے. تو کسبی کیا کیا چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے ہاتھ میں رکھی ہے, تو ہم اس میں کوشش کریں, جتنی کوشش کریں. تو اس میں ہم کیا کیا بن سکتے ہیں؟ صدیق بن سکتے ہیں, شہید بن سکتے ہیں یعنی کہ حق کی گواہی دینے والے, اور صالح بن سکتے ہیں. ورنہ کچھ نہیں بنے تو الحقنی بالصالحین بن جائیں, جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے رہی ہے, رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین. کہ صالح لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, کیونکہ اس سے ہمارے سارے طریقے بدل جاتے ہیں. جو چیزیں ہم پہلے غلطی کر رہے ہوتے ہیں پھر وہ ہماری غلطی ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح اور بہت ساری آیات ہیں, کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اس لیے ہم اس کو جو ہے تیزی سے کر لیتے. اب ہم اگر سیرت کی بات کریں اور قرآن کی روشنی میں, تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ان کے بارے میں کس نے خوشخبری دے دی تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور حدیث ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عیسیٰ کی بشارت ماں کا خواب اور اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں. تو یہ بشارت سورہ صف میں موجود ہے. جب وہ رسول آئے فلما جاؤں بالبینات قالوا ھذا سحر مبین, لوگوں نے کہنا شروع کیا یہ تو کھلا جادو. حالانکہ پہلے سے وہ لوگ خود مانتے ہیں کہ ان کی کتاب میں اس کا جو ہے ذکر ہے. اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. یہ ہم بہت آپ کو پڑھا چکے ہیں. یہ پورے قرآن میں یہ 4 مرتبہ ہے. یہ تو کی پیدائش سے پہلے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی. اور بنی اسماعیل میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. اور باقی بہت بڑی چینج ہے وہ بنی اسرائیل کی تھی نا. اور پھر جو ہے سورہ دہا میں ہے. سورہ دہا ہم لوگ کب پڑھتے ہیں؟ کیا کہا جاتا ہے کہ جب بہت ہی ڈپریشن میں ہو انسان, یہ دعا پڑھتے.
दुआ तो नहीं, सूरत पढ़ लें। और जब ये सूरत पढ़ते हैं ना बार बार, तो वाकई अल्लाह ताला हमारे दिल को तकवीत देते हैं। ये किस लिए कहा जाता है? क्योंकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या ताना देती सन कि इन, इनके रब ने इनको छोड़ दिया है, कि कुछ अरसे से वही नाजिल नहीं हुई। तो अल्लाह ताला ने उनको तसल्ली दी कि मेरा सौफ यूती का रब का फतरदा अलम यजिद का यतीमा खाओ, जो आप यतीम थे तो क्या हमने आपको ठिकाना नहीं दिया? और जब आपके पास जो है सही रास्ता नहीं था तो आप गार हिरा आते थे, तो हमने आपको जो है वही नाजिल की और आपको सही रास्ता दिखाया है। और जब आपके पास कुछ नहीं था तो हमने आपको गनी कर दिया। अब जब हम गनी भी लफ्ज पढ़ते हैं तो हम समझते हैं कि मालदार, हालांकि हदीस है कि गनी वो है दिल का गनी हो, तो दिल का गनी हो। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के कौन दिल का गनी हो सकता है? और उस शख्स का किस्सा शायद आपने देखिए, अब टाइम कम होता है और मेरे जहन में किस्से बहुत आने लगते हैं कि एक शख्स तंदूर की रोटियां पकाता था। तो वो क्या करता था, जब रोटियों का टाइम खत्म हो जाता था, वहां पे सर्दी होती थी, उसी तंदूर पे सो जाता था। तो एक दफा वो उस पे सो के जब उठा तो वहां का बादशाह वहां से गुजर रहा था, और उसने बादशाह ने बाहर बैठा हुआ था, पूछा कि तुम क्या करते हो? कहिएगा। बहुत ही बेचारा, इस तरह जाहिर किया कि वो बहुत ही बेचारा है, तुम्हारी क्या जिंदगी? उसने कहा क्यों, मेरी क्या जिंदगी? मेरी जिंदगी बेहतरीन है, मैं रोटी पकाता हूँ और रोटी खाता हूँ, रोटी मुझे मिल जाती है बैठे बैठाए। और जब रोटी पका चुकता हूँ, तंदूर गर्म होता है, मैं उसमें चैन की नींद सोता हूँ। और जब तंदूर ठंडा होने लगता है तो तहज्जुद का टाइम हो जाता है, मैं तहज्जुद पढ़ता हूँ, फजर की नमाज पढ़ता हूँ। तो मुझसे बेहतरीन जिंदगी किसकी हो सकती है? ये है दिल का गनी होना। और मैं और आप, एक चीज भी कम हो, कैसी हमारी, ठीक है, लगता है कि जैसे क्या मुसीबत खड़ी होती है, और हमसे हमारे बच्चे सीखते हैं, फिर हम कहते हैं कि बच्चे ऐसे हैं। दिल का गनी होना बहुत जरूरी है। और फिर जो है मनहज तबलीग, ये तबलीग हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे करते थे? यतलू अलैहि आयातिन, ये वही फिर आयत है जो बिफोर बर्थ आई थी। और ये पूरे कुरान में आपको बताया कि सूरह बकरा में 2 मरतबा, सूरह आल इमरान में 1 मरतबा, और सूरह जुमा में। इसमें तबलीग बताई है कि कैसे करनी चाहिए। पहले अल्लाह ताला की आयात की तिलावत की जाए, जो कि अभी हमारी नबीला बहन ने तिलावत की है ना। और जो हमारी जो है तफसीर इन डेप्थ की क्लास होती है, उसमें पहले हम तिलावत करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करते हैं, रूट वर्ड्स बताते हैं, और फिर तफसीर इन डेप्थ, और उसकी रोशनी में हम अपना अपना तज़किया करते हैं। तो ये चारों चीजें जरूरी है। अच्छा, यतलू अलैहि आयातन में तिलावत जो है, तिलावत तजवीद के साथ की जाए तो बेहतरीन। लेकिन तिलावत का मतलब सिर्फ तजवीद नहीं है। तला यतलू का क्या मतलब है? पैरवी करना, पैरवी करना। तो जो हम कुरान पढ़े उसकी पैरवी भी कर रहे हैं। और ये तरतीब जो है वो हर जगह एक नहीं है, कहीं कहीं की पहले आ गया है। एक बच्चा जो अभी 1 साल का भी नहीं हुआ, उसका तज़किया तो हम शुरू कर देते हैं ना। हम कहते हैं खाओ तो बिस्मिल्लाह पढ़ो, बाद में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो। अभी तो ना उसने कुरान पढ़ा, ना सीखा, ना कुछ किया, तो तज़किया तो हमने शुरू कर दिया। देखो कोई बड़ा आए तो खड़े हो जाओ, सलाम करो, ये सारा तज़किये का हिस्सा है ना। देखो झूठ नहीं बोल, लोग बच्चों से ही झूठ पाते हैं कि कह दो बाहर के अब्बा नहीं है। तो ये ऐसी ऐसी चीजें है ना। तो ये चारों चीजें हम सबको पकड़ लेनी है कि दीन को आगे पहुंचाने के लिए ये बहुत जरूरी, ये चार। ये मिस्र के एक आलिम थे जिन्होंने बाकायदा इस पे फोकस करके ये बताया था ना। ये हमने आपको बता दिया कि सूरह जुमा में फिर वही है ना। और उसके बाद जो सीरत इन दी लाइट ऑफ कुरान में जो है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम जो जो है वो हम लिखते जाएं सारा, कि अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर वो करते थे। और उन्होंने तैयब चीजों को हलाल किया और खबीस को हराम किया, अल्लाह ताला के हुक्म से, अपनी मर्जी से नहीं है। और जो बोझ लोगों के सरों पर थे उससे उनको निकाला। अगलाल, गुलैल किसको कहते हैं? वो हमारे यूं गुलैल। तो अगलाल किसको कहते हैं? यानी कि जो उनके कंधों पे जो बोझ पड़े हुए थे उनको हल्का किया। इस्लाम एक आसान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके सारी चीजों को आसान किया। अल्लाह ताला की डूज एंड डोंट्स की रोशनी में करके दिखाया। पूरी जिंदगी की उसकी जो है गवाह है।
جتنا سیرت پڑھیں گے ہم کو پتا ہے، اور ہم نے وہ بوجھ پارا ڈال. ہمارے یہاں اگر کسی کے گھر میں شادی ہو، قرآن کی کلاس تو رک بھی نہیں سکتے، تیاریاں مہینوں سے چلیں گے، کر ہی نہیں سکتے، نہ سبق یاد کر سکتے نہ. حالانکہ یہ بھی موجود ہے لکھا ہوا کہ سب سے زیادہ کون سی شادی میں برکت ہے، سب سے ہم پڑھتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. ہم سب کوشش کریں کہ اس میں جتنا بھی ہم عمل کر سکیں نا. اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت اتنی خوبصورت لگتی ہے کہ ایک تو ہمارے اندر سے اللہ تعالیٰ نے رسول اٹھایا جو کہ مانتم حریص علیکم، کہ وہ مومنوں کے لیے حریص ہے. حریص کس کو کہتے ہیں؟ کہ جیسے کہ گریڈی، لالچ ہو کے یہ سدھر کیوں نہیں جاتے. اور یہی بات جو ہے سورہ اس میں کہف میں بھی آگے آئے گا کہ فلا اللہ کا باخع نفس کا لا سارہم فإن لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. ہم سب سورہ کہف پڑھتے ہیں نا، پہلے رکوع میں یہ ہے کہ اے نبی کیا آپ اپنی جان بلا دیں گے اس چیز پہ کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. اور وہ قصہ آپ کو پتا ہوگا کہ کوئی جنازہ گزر رہا تھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، تو کسی صحابی نے کہا کہ یہ تو کافر تھا، اسی لیے تو میں رو رہا ہوں کہ یہ میں اور آپ اس طرح رکتے کسی کے لیے کس طرح سے فلاں کو میں قرآن کی طرف لے آؤں. سارے تو اپنے نفس اوپر ہو جاتے ہیں. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہم کر سکتے ہیں، لیکن اب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. سورہ یاسین میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن حکیم کی قسم کھا کے یہ فرمایا کہ آپ جو ہے رسولوں میں سے ہیں، کہ لوگ ان کو شاعر مجنون یہ سب کہتے تھے، تو اس لیے ان کا دل بڑا کرنے کے لیے اور مقصد بھی بتایا کہ لتنذر قوم ما اتاہم، جو آپ سے پہلے غافل تھے اب آپ ان کو کرانے کے لیے آئے ہیں، مقصد بھی بتا دیا نا. یہ سورہ کہف کی جو میں نے بھی آپ کو بتائی. اور دین کی تکمیل، یہ ساری چیزیں قرآن سے ثابت ہیں. خاتم النبیین بھی اور دین شریعت کی تکمیل ہے نا. ہم کہتے ہیں کہ سیرت کی کتابیں صرف ہم قرآن بھی اگر سمجھ کے پڑھیں تو بہت ساری چیزیں ویسی واضح ہو جاتی ہیں، کیونکہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اس میں ساری احادیث آپ کو بتاتے ہیں، تو آپ لوگ لکھتے ہی ہیں اس میں بھی سیرت کافی آ ہی جاتی ہے نا. تو ہم کوشش کریں کہ اس دفعہ کوئی نہ کوئی سیرت کی ضرور جو ہے وہ مکمل کریں. اور سورہ آل عمران کی یہ آیت ہم نے پہلے بھی کی تھی کہ کیونکہ آپ کا دل نرم ہے نا، کہ لنت لہم، آپ ان کی طرف جو ہے نرم ہیں. اگر آپ نرم نہیں ہوتے کیا ہوتے؟ غلیظ القلب، آپ کا دل سخت ہوتا تو یہ سارے کے سارے چھٹ جاتے. ہمیں اپنے کو دیکھنا ہے کہ میں کتنا لنتا ہوں. لنتا لہم، لنتا بالکل جیسے کہ بہت ہی نرم جو کلی ہے کوئی چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کفار کو بھی کیسے وہ مسلمان بنانے پہ لے آئے، کیونکہ وہ ہر ایک کی طرف لنتا لہم، یہ ان کا انداز تھا کہ لوگ کچھ بھی یہ نہیں کہ جو ہم صبر و شکر کی بات کرتے ہیں، میں اور آپ نے کیا اگر ہم جتنے بھی صبر شکر والے ہیں کہ واقعی ہیں کیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب تو دیکھیں کتنے کتنے دن گزر جاتے تھے کہ ان کے گوشت نہیں پکتا تھا. ایک دفعہ کہیں سے گوشت آیا اور وہ پک رہا تھا صحن میں. کیا ہماری طرح کے امریکن کچن اور یہ وہ تو نہیں ہوتے تھے، صحن میں گوشت پک رہا تھا. جو کسی کون منافق تھا اس نے جو ہے اوجڑی تاک کے ڈالی اور وہ ہانڈی میں گئی. ہم میں سے کوئی اگر کوئی بہترین کھانا پکایا اور کسی ہمارے بچے نے کسی نے کوئی سی الٹی سیدھی ڈال دی تو ہمارا کیا رہتا؟ ہم جتنا برا بھلا کہہ سکیں گے کہیں گے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کیا فرمایا کہ تم کیسے پڑوسی ہو، کیسے پڑوسی ہو. لیکن سب ہم شکر کی بات کرتے ہیں. ہمارے گھر میں اگر فریج ڈیپ فریزر سب بھرے ہوں اور ہم ڈائٹنگ کر رہے ہوں اور ہم نے سارے دن کچھ نہیں کھایا تو کیا شکر. ہمیں پتہ ہے ہر چیز موجود. جس کے گھر میں کچھ ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں، 2 دن 3 دن 4 دن بھوک پہ اور کوئی آئے پھر کسی اور کو دے دے. سوچے صبر اور شکر میں اور آپ کس درجے پہ ہیں. ہم بیٹھے اسی لیے کہ اپنا اپنا جائزہ لیں نا. تو اللہ تعالیٰ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نہیں ہوتے ایسے تو کیا ہے کہ وہ لوگ تو سارے چھٹ جاتے ہیں. اسی لیے ہمارے پاس بھی لوگ چھٹ جاتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلمان فارسی کن کن لوگوں نے جوڑا. اور کیا کہا صحابہ جس سے غلطی ہوئی تھی، غزوہ احد کا قصہ سارا ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ انہوں نے کتنی زبردست پلاننگ کی تھی. بہترین وہ کرنل جنرل تھے. کہاں تیر انداز ہوں گے، کہاں کون کھڑا ہوگا، اور وہ غلطی ان سے ہوئی.
اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، فاعف عنہم تو معاف کر دو اور ان کے لیے استغفار کرو، نہ صرف استغفار کرو بلکہ ان سے مشورہ بھی کرو. اتنا مشکل کام ہے کوئی ہمیں برا بھلا کہہ کے جائے، یہ تو اپنی فکر پڑی ہوگی نا کہ اس نے مجھے برا کہا ہے، اس کی تو کوئی فکر نہیں ہوتی. حالانکہ برائی اس کے زبان سے نکلی، مجھے استغفار تو اس کے لیے کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے، اس نے ایسی گندی زبان استعمال کی، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سے قریب کر دے. ایک خاتون ہمیشہ یہ کرتی تھی، کہتی کوئی میرا دل دکھاتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سے قریب کر دے. جب وہ اللہ کے قریب ہو جائے گا تو وہ غلطیاں اس سے ہو جائیں گی. تو ہر شخص اپنے آپ کو یہ دیکھے کہ ہم کہاں ہیں نا. اب پورے قرآن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہاں کہاں ذکر ہے اور کتنی دفعہ ذکر ہے. کہ نبیلہ کو تو پھر سے ہوتا ہے، نبیلہ بتا دیں گے، کوئی اور بھی بتانا چاہے تو بتا دیں. چار ہاں کہاں کہاں ہے؟ ہاں سورہ عمران، ہاں بالکل ہے. سورہ ہاں سورہ فتح میں ہے نا. تو یہ چار جو ہے یہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، یہ آپ نے لکھ لیے ہوں گے نا. اس کے اب اتنا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم اور اس میں بھی محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ہے کہ ان کا جو ہے سیرت پھر آ گئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھی جو ہے وہ کیا کہ اپنے لوگوں کے ساتھ جو ہے ان کی محبت ہوتی تھی اور کفار پہ وہ شدید. آج کل مسلمانوں کا حال جو ہے. اور پھر جو ہے یہاں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت حیثیت جو ہے سپہ سالار ہے نا. یہ غزوہ احد کا جو ہم نے پڑھا تھا کی تفصیل ویسے غزوہ بن اہل کا جو پری پلاننگ اس کی بات ہوئی ہے نا، سب ہم نے کر لیا ہے. تو اب ہمارا جو ہے ہم یہ اب ختم کر رہے ہیں الحمدللہ. ہم اذانیں یہاں بہت ساری ہوتی ہیں تو ہم اذان پہ خاموشی کے بجائے ہم مکمل کر لیتے ہیں، بعد میں تو وہ جواب بھی دے دیں گے اور دعا کر لیں گے. بہت ساری اذانیں. اور ایک دفعہ کوئی عالم پڑھا رہے تو ان سے یہی سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ فرض نہیں ہے، مستحب ہے. اس وقت ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں جو کہ فرض ہے، کہ فرض ہے. اس میں ایسا دل چھوٹا کرنے کی بات نہیں ہوتی کہ اذان ہوتی ہے اور ہم یہ ہماری بات نہیں، اللہ کی بات کر رہے ہیں. آپ اندر سے جواب بھی سکتے ہیں اور دعا بھی کر سکتے ہیں. تو اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم نے سیرت جتنی بھی پڑھ پائے ہیں، یہ ٹائم ہمارے پاس زیادہ نہیں تھا، ہمیں کیا پیغام اور ہدایت ملتی ہے. سب سے پہلے کہ یہ پیغام تمام انسانوں کے لیے، یہ صرف پوائنٹس ہیں. دیکھیں، رنگ و نسل کے تعصبات کا بہترین علاج، عربی کو اجمی پہ، اجمی کو عربی پہ کوئی فوقیت نہیں. آخری خطبے میں موجود ایک جو نسل کا جو شخص تھا، اس کا نام بس میرے ذہن سے نکل جاتا ہے، جس نے جو ہے وہ کا لیڈر تھا، پھر وہ مسلمان ہو گیا، پھر وہ حج کو آیا. اس کا نام تھا، چلیے میں اس میں ڈال دیا، میرے پاس لکھا ہوا تو ہے لیکن ابھی لکھا ہوا تو میرے سامنے نہیں ہے. تو وہ جب حج کرنے کے لیے گیا اور اس نے دیکھا کہ سارے کے سارے لوگ ہیں وہ کیا احرام ایک جیسا پہنے ہوئے اور سب ایک ہی سمت میں، کوئی یہ نہیں تھا کہ کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے، اور سب لبیک لبیک کہتے ہوئے جا رہے ہیں. اس نے کہا کہ یہی تو درس ہے جو کہ دنیا کو ملنا چاہیے، یہی تو وہ درس ہے کہ نان مسلم اس چیز کو ریئلائز کرتے ہیں. کیونکہ اس میں کوئی چھوت چھات نہیں ہے، کوئی اچھوت نہیں ہے. یہ تو اچھوت ہم نے بنا دی ہے نا کہ یہ غریب ہے، یہ امیر ہے، یہ میڈ ہے، یہ فلاں ہے. میڈ بھی کہنے کے بجائے ہیلپر، یہ ہماری مدد کر رہی ہیں. ذرا سی دیر میں آ کے جو ہے ہمارا گھر جو ہے چمکا کے چلی جاتی ہیں، ہم ان کے احسان مند بھی نہیں ہوتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری ماسی، ماسی تو خالہ کو کہتے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یعنی رنگ و نسل کے تعصبات کا بہترین علاج سیرت سے ہم کو ملتا ہے. اور پچھلے دنوں ہم جو سورہ نساء پڑھ رہے تھے تو جو ہے وہ ایک کالی نسل کے تھے جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سوال کیا تھا. یہ سوال کیا کہ اگر وہ سارے اعمال جو آپ کرتے ہیں میں کروں تو کیا مجھے جنت ملے گی؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں جنت ملے گی، کہ اعمال کی بنیاد پہ. کیا کہ کیا مجھے آپ کا ساتھ ملے گا؟ تو فرمایا ہاں تمہیں میرا ساتھ ملے گا. اس پہ وہ اتنا روئے کہ یہ روح خاص کر خوشی کے مارے. یعنی کہ اسلام وہ واحد مذہب ہے جس میں کوئی چھوت چھات کچھ نہیں ہے. ہندوؤں کا آپ دیکھ لیں اور بہت سارے لوگ دیکھ لیں نا،
تو रंगो नस्ल के तसुबात है अल्लाह ताला की वहदानियत का वसी तसव्वुर, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत, किसी बंदा कोई हाकिम नहीं हो सकता। रब में क्या है, खालिक मालिक, रब जर्रे से कमाल तक पहुंचाने वाला, कोई मेरा मालिक नहीं है, मालिक मेरा रब है। ये तसव्वुर मेरे अपना पक्का होना चाहिए। मुकम्मल तौर पे रब की बंदगी की दावत, फिर अताअत रसूल की दावत है, फिर इसके अलावा बंदगी सिर्फ अल्लाह की और आजादी का हकीकी चार्टर प्लानिंग दी है कि हर एक की गुलामी से आजाद हो जाना, कोई हमारा हाकिम नहीं। हाँ, वो अमीर की अताअत लाजिम है, वो एक अलग किस्सा है ना, वो भी हम उलुल अम्र की बात कर चुके हैं। वो भी कब तक, जब तक वो अल्लाह और रसूल के पैगामात की रोशनी में, अहकामात की रोशनी में हमसे कुछ करवाए तो। अगर वो उसके अगेंस्ट करेगा, नहीं, उसके भी किस्से हम आपको सुना चुके हैं। और रहबानियत इस्लाम में नहीं है, एक कोने में घुस गए अल्लाह अल्लाह करते रहे, ये क्या मुश्किल है। दुनिया में रहें, खाएं पिएं, शादी करें, तिजारत करें, तकवे के साथ। तकवा अहम है, रहबानियत नहीं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का हर पहलू मारूफ और मालूम। मारूफ का क्या मतलब, बेहतरीन, सूरत, और पता भी है, किसी भी नबी का नहीं पता, कि एक एक चीज मालूम है। कितनी चीजें हम लोगों ने प्रिजर्व की हुई हैं। और अभी देखिए वो आया था कि जो है मदीना में उन्होंने पूरा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का खाका बना लिया है, कि कैसा उनका बिस्तर था और कैसे वो नीचे, कि वो तो बिस्तर छोड़ के नीचे लेटते थे कि कहीं ऊपर सोता ना रह जाऊं, तहज्जुद में ना उठ पाऊं, के लिए तहज्जुद फर्ज थी। तो पूरा वो नक्शा तैयार करके उसके वो विजिट करवा रहे हैं। और देखिए ये सारी चीजें देखें, हम सब मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इन्नमल मुमिनून इख्वा, तमाम मुसलमान, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमीन मिन लिसानिही, तमाम मुसलमान भाई भाई हैं। सिर्फ अगर हम ये याद रख लें तो हमारी आपस में एक दूसरे से मोहब्बत कितनी बढ़ जाए, कि हम कुछ तो समझते हैं हकीकी हैं और कुछ नहीं हकीकी हैं। तो ये तो सूरह हुजरात की आयत है, इन्नमल मुमिनून है, तमाम मोमिन जो है वो भाई हैं। तो हम सब जो है किसी न किसी रुतबे से, हैं, या तो माँ बेटी का बन जाएगा, या बहन का बन जाएगा, या कुछ ना कुछ हमारा बन जाएगा ना, अगर हम करेंगे तो हम सब एक खानदान का हिस्सा हैं ना। और फिर सीरत की रोशनी में हमारा तज़किया आप सब लोग अपना अपना करेंगे, जो हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, है ना। और इसमें भी जाहिर है जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया उसके तो हम पहुंच ही नहीं सकते ना। शुक्र गुजारी, आजी, नरमी, सब्र जमील। सब्र जमील भी किसको कहते हैं, कि शोर होगा नहीं मचाना। हम खूब शोर मचाते हैं, फिर कहते हैं कि मेरी हिम्मत है जो सब्र कर रही, और फिर याद आएगा तो फिर सुना देंगे फिर कि मेरी हिम्मत है जो सब्र। तो सब्र जमील करना है। और आजमाइश में भी ये देखना, आजमाइश मांगनी नहीं है, लेकिन उसमें विजडम बिहाइंड हमें तलाश करना है कि क्या इसके पीछे हिकमत अमली है। दीन और दुनिया के मामलात दोनों, है ना। यानी कि अगर हम कोई मरीज देख रहे हैं तो ये दुनिया का काम नहीं है, वो भी दीन का काम बन सकता है अगर हम, हमारे अंदर तकवा होगा। मनहज तबलीग जो है हम सीखेंगे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, पूरी प्लानिंग, साबित कदमी है, हर चीज जो है हम अल्लाह पे तवक्कुल है। फिर इंसानों से शदीद मोहब्बत, जैसे कि वो करते थे, अल्लाह ताला से मोहब्बत, अतात और अपने आप को सबमिट करना। मुस्लिम का मतलब ही क्या है, वो ऊंट जिसकी लगान जो है किसके हाथ में होती है, उसके मालिक की। मुस्लिम है ही, हम सब मुस्लिम है। हमारी महार भी अल्लाह ताला के हाथ में है, तो हमें वो करना है। और माफ करने की आदत हमको जो है बहुत डालनी है, और बेहतरीन बात करनी है ना, अच्छी बात। लिन्ना से उसना, सिर्फ एक दो से नहीं। और फसाहत और बलागत के साथ जो भी बात करें, अच्छी तरह से रिसर्च करें, कोशिश करें फिर दूसरे से बात करें। छोटी छोटी बातें बल्ले वो अन्य वालों आए तो कर ही सकते हैं ना, कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इतनी बात हम हर एक तक पहुंचा ही सकते। तो हर शख्स आगे पहुंचाने वाला बने। और दुरूद और सलाम पे बात करने का टाइम नहीं है मेरा ख्याल, कि 5:10 हो गए हैं। ये आप लोग फिर मैं ग्रुप में डाल दूंगी, एक दो चीजें। लेकिन दुरूद और सलाम का जाहिर है कि सूरह अहज़ाब की ये आयत हैं। और सबसे ज्यादा पसंदीदा क्या है, दुरूद इब्राहिमी है। और फिर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहाँ भी नाम आया, जिसने अगर उन पर जो है नहीं भेजा तो वो हलाक हुआ, ये हदीस में बताया है ना। और दुरूद और सलाम में जो बिल्कुल
مختصر ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں جو ہے کب کب ہم ہر دعا سے پہلے اور بعد میں، جیسے ہم نے نحمدہ و نصلی کر لیا تو ہم نے جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی بھیج دی ہے نا. پھر جو ہے ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ صبح اور شام کی دعاؤں، صبح کی دعائیں ہم کب پڑھتے ہیں؟ فجر کے بعد. اور شام کی دعائیں بہت سے لوگ نہیں پڑھتے، لوگ سمجھتے ہیں مغرب، نہیں، عصر کے بعد. عصر کے بعد سو فرشتوں کی ڈیوٹی بھی ہے نا، تو ہم کو اس وقت پڑھنا ہے کتنی 10 10 مرتبہ صبح شام کی دعاؤں کے ساتھ، اور 100 مرتبہ ہم کو فجر اور مغرب کے بعد، چاہے چھوٹا درود پڑھیں آپ یا بڑا والا پڑھیں، اذان کے بعد پڑھتے ہیں. اور ہر مجلس میں جیسے ابھی ہم نے پڑھا ہے، اور جب بھی ٹائم ہو، جمعے کو ہم سارے دن پڑھتے ہیں، اور نماز جنازہ میں 2 سیکنڈ تکبیر کے بعد ہیں. اور اس کے فائدے کیا ہیں کہ 10 نیکیاں ہمیں ملتی ہیں، 10 ہمارے گناہ ختم ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں. منافقت کا علاج، ہم سب کے اندر تھوڑی بہت منافقت ہے، تو کثرت سے ہم دعا پڑھے ہیں. علامہ اقبال کا قصہ بھی آیا تھا نا کہ انہوں نے 1 کروڑ پڑھا تھا، تو اس کی تعریف کر رہے تھے، کہنے لگے کہ میں کثرت سے تو دنیا کے فائدے اور آخرت کے کتنے ہیں کہ جتنی دیر ہم درود پڑھتے ہیں اتنی دیر فرشتے ہمارے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں نا. پھر مصنون اور غیر مصنون درود ہے نا. تو الحمدللہ ہمارا سیرت پہ ہماری کوشش جو ہے تھی، مختصر ترین ہم نے کوشش کی. بظاہر ہمارا منہ بڑی بات والی بات ہے، اگر ہم نے کچھ اچھی بات کی تو اللہ تعالیٰ بہترین طریقے سے قبول کریں، اور اگر کچھ غلط کی تو اللہ تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال سے ہٹا دیں. اور آپ سب کا جزاکم اللہ خیر کثیرا دعا کر لیتے ہیں نا. سبحان اللہ و بحمدہ، نفسی اللہم صلی علی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم بارک علی محمد علی آل محمد بارک علی. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب بہنیں جو یہاں بیٹھی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو انعمت علیہم میں شمار کر لے. اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بڑا کر کے ہم کو انعمت علیہم میں اللہ تعالیٰ نام لکھ لے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت بنعمتک علی ابو بذنبی ابو بذنبی فاغفر لی فإنه لا يغفر الذنوب الا انت. اے اللہ تعالیٰ آپ ہی ہمارے رب ہیں، اور کوئی نہیں تیرے سوا. اے اللہ تعالیٰ ہم کو اعتراف ہے تیری دی ہوئی بے پناہ نعمتوں کا، اور اے اللہ تعالیٰ ہم کو اعتراف ہے اپنے بے پناہ گناہوں. بس معاف کر دے ہم سب کو، ہم سب بہنوں کو جو بھی بیٹھی ہیں اور جو بعد میں سنیں گی. اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دے، اور کوئی نہیں معاف کر سکتا تیرے سوا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ تعالیٰ ہمارے والدین پر رحم کر جنہوں نے بچپن میں ہم پر رحمت اور شفقت کے ساتھ پالا. اے اللہ تعالیٰ ہمارے وہ والدین جو بقید حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کی نعمت کو تندرستی کی نعمت میں بدل دے، تو ایمان اور اسلام پر موت دے. اور اے اللہ تعالیٰ ہمارے وہ والدین جن نے اپنے پاس بلا لیا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام
رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي وإني تبت إليك وإني من المسلمين۔ اے اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ تیری دی ہوئی بے پناہ نعمتوں کا شکر ادا کروں، ہم پر ہمارے والدین کو، اور اے اللہ تعالیٰ عمل صالح، اے اللہ تعالیٰ ہم سے ایسا نیک عمل کروا کہ تو راضی ہو جا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ہر لمحہ ایسا گزرے کہ تیری رضا مل جائے۔ اے اللہ تعالیٰ ہماری نیتیں خالص کر دے، خالص سے ایسی جس میں تیری رضا ہو، ہمارا ہر عمل خالص کر دے جس میں تیری رضا ہو، اور اے اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کی اصلاح کر دے، بچوں کی اصلاح کر دے، ایسی اصلاح جیسے اللہ تو سمجھتا ہے۔ اور اے اللہ تعالیٰ بے شک ہم مسلمان ہیں، تیری طرف رجوع کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کہہ تو رہے ہیں مگر ہم نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا ہاتھ پکڑ کے اپنی طرف پھیر دے، ہمارا عمل بدل دے، اپنی رضا کے حساب سے بدل دے۔ اے اللہ تعالیٰ ہم مانگ رہے ہیں جن کے گھروں میں کو بھی مسائل ہیں، کسی کی نوکری کے، کسی کے رشتے کے، کسی کی بیماری کے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے بہترین دعا، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی کر، ان کے لیے بہترین طریقے سے۔ اے اللہ تعالیٰ جو لوگ بعد میں سنیں گے، جو ابھی سن رہے ہیں، ہماری بہنیں جو Zoom پہ موجود ہیں، جو یہاں سامنے موجود، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین مسلمان عورتیں، ہمارے بچوں کو بہترین مسلمان بچے، ہم اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إنك حميد مجيد۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی بات اس وقت کی قبول کر، بہترین طریقے سے قبول کر، اور کچھ کمی کوتاہی ہو اس کو درگزر کر۔ رب عینی علی ذکرک و شکرک، حسن عبادت، اے اللہ تعالیٰ ہم سب مدد کر کہ ہم بہترین طریقے سے ذکر، شکر اور بہترین طریقے سے تیری عبادت کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، آمین۔ سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔